حضرت نوح علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ جب بھی کسی قوم نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کی اور گناہوں کی زندگی اختیار کر لی، تو اللہ نے ان کی رہنمائی اور بہتری کے لیے نبی اور رسول بھیجے تاکہ وہ عوام کو برے کاموں سے روکے اور دنیا میں امن و امان کی زندگی بسر کرنے کی تعلیم دے، اور وہ دنیا میں ایک شریف، نیک اور عزت قوم بن کر زندگی بسر کریں اور آخرت کے عذاب سے بھی بچے رہیں۔ عذاب جہنم کی آگ ہے جس میں گناہ گار ہمیشہ جلتے اور تکلیف اٹھاتے رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد زمین میں پھیلی پھولی۔ جب اللہ نے قدر آرام اور سکون دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئی اور انہوں نے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی اور ان نکارہ بتوں کو، جنہیں وہ مٹی اور پتھر سے بناتے تھے، خدا مان لیا۔ ان سے مرادیں مانگنا شروع کر دی۔ آج کل بھی قبروں سے مرادیں مانگنے کی بدعت عام ہے۔ بتوں سے اور قبروں سے مرادیں مانگنا ایک ہی بات ہے۔ ان بتوں کے نام قرآن میں ود، سوا اور یعوق اور یعوس اور نصر بتائی گئی ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے تو دنیا سے امن و امان رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے میں ظلم اور فساد اور قتل اور غارت گری عام ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد لوگوں کی ایسی ہی خراب حالات تھی، اس لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان گمراہوں کو ان کے برے کاموں سے بچنے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دے اور ان کو بتائیں کہ صرف اللہ ہی انسانوں کی تمام ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرتا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوتا ہے، مگر وہ نئی شریعت یا قانون نہیں لاتا، مگر وہ لوگوں کو پہلے نبی اور رسولوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اپنی قوم کے لیے شریعت لاتا ہے۔ ان کی طرف سے دی گئی تعلیم ایک ہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسول اور انبیاء قوموں کو دیتے آئے ہیں، یعنی اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس سے مرادیں مانگو، نیکی کے کام کرو اور برائیوں سے بچ کر دنیا میں امن و امان قائم کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، یہ پہلے رسول تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب رسالت ملی تو آپ نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو اللہ تم پر کتنا مہربان ہے، اس نے تمہارے لیے زمین، سورج، چاند، ستارے بنائے، تم کو انسان بنایا، اللہ بارش برساتا ہے تاکہ تم کھیتی باڑی کر سکو، لیکن تم نے اللہ کو بھلا دیا اور سوا اور یعقوب اور یعوس اور نصر جیسے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ صرف ایک ہی ہے، بہتر یہی ہے کہ گناہوں کی زندگی سے توبہ کرو، برائیوں کو چھوڑ دو، دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ، اور یہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ تم خدائے واحد کی طرف لوٹ آؤ، اس کی عبادت کرو، اس سے مرادیں مانگو اور ایک دوسرے پر ظلم و تشدد ختم کر کے امن و امان کی زندگی بسر کرو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھو اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، جسے تمہیں پیدا کیا اور مال و دولت دی وہ تمہیں تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی یہی سنت اور یہی طریقہ ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کی جب یہ ہدایتیں سنی تو بہت ہنسی اور کہنے لگے، یہ عجیب بات ہے کہ ہم میں سے ہی پیدا ہونے والا گوشت پوت کا ایک انسان اللہ کا نبی اور رسول بن جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا، جس سے ہمیں یقین ہو جاتا کہ اللہ کا رسول ہے، اور پھر اگر کسی انسان ہی کو رسول بنانا تھا تو کسی بڑے جاگیردار امیر کو رسول بناتا جس کے پاس دولت بھی ہوتی اور طاقت بھی۔ تم میں سے زیادہ کیا خوبی ہے کہ ہم تمہیں رسول مان لیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جہاں بھی لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے، انہیں تنگ کرتے، تکلیفیں دیتے۔ جب آپ وعظ کرتے تو یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، ان کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ قرآن حکیم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سنایا، لیکن ان کے دل و دماغ پر تو شیطان کا قبضہ تھا جو انسان کا قدیمی دشمن ہے، اور پھر گناہوں میں انہیں اتنی لذت ملی کہ وہ عارضی حصے ہی، اس لیے وہ برے کاموں کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ چند غریب اور کمزور لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے پر اللہ پر ایمان لائے تھے۔ دولت مند اور امیر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے
تانے دیتے تھے کہ اتنی مدت سے تم لوگوں کو اپنے اللہ کی طرف بلا رہے ہو، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ صرف چند غریب اور ذلیل لوگ ہیں جنہیں تمہیں رسول مانا ہے، کیا کسی بڑے آدمی نے بھی تم کو رسول مانا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ خدا کی سعادت اور خیر کا قانون ظاہری دولت یا عزت کے محتاج نہیں ہے، خدا ہی مال و دولت دیتا ہے، ان کا حاصل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا خلوص نیت اور اچھے عمل پر منحصر ہے۔ انہوں نے بار بار سمجھایا ہے کہ مجھ کو اس نیکی کی دعوت اور ہدایت میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے، نہ عزت اور منصب کی۔ میں تم سے اجرت بھی لینے والا نہیں ہوں، اس خدمت اور تبلیغ کا اجر اور ثواب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے اور وہی اچھا قدردان ہے۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس پر قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا، ہم تو تم میں اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ تم ہماری ہی طرح کے ایک آدمی ہو، اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں ان میں سے ان لوگوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا جو ہم میں ذلیل و حقیر ہیں اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے ہو لیے ہیں۔ ہم تو ان لوگوں میں اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے حضور سے ایک رحمت بھی مجھے بخش دی ہے، یعنی راہ حق دکھا دی ہے، مگر وہ تمہیں دکھائی نہیں دی، تو میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں جو کر رہا ہوں؟ کیا ہم جبراً تمہیں راہ دکھا دیں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ لوگوں، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس پر مال و دولت کا تم سے طالب نہیں ہوں، میری خدمت کی مزدوری جو کچھ ہے صرف اللہ پر ہے، اور یہ کہ سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے وہ تمہارے نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہوں، مگر میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ میں اپنے پاس انہیں دھتکاروں، انہیں بھی اپنے پروردگار سے ایک دن ملنا ہے اور وہ ہم سب کے اعمال کا حساب لینے والا ہے۔ اور میں تمہیں سمجھاؤں تو کس طرح سمجھاؤں؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جاہل جماعت ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے بتاؤ، اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکال کر باہر کروں اور اللہ کی طرف سے مقصہ ہو جس کے نزدیک معیار قبولیت ایمان اور عمل نہ تمہاری گھڑی ہوئی شرافت اور ذلالت، تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ افسوس تم پر، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور دیکھو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غریب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو اللہ انہیں بھلائی نہیں دے گا، جیسے کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق ایسا کہوں تو جو ہی ایسی بات کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بالکل ہی مایوس ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے لوگوں کو خبردار کرنا شروع کیا کہ اگر تم نے اللہ کے راستے کو اختیار نہ کیا تو تم پر بہت بڑا عذاب آئے گا، اور تمہارے یہ جھوٹے بت جن کو تم خدا مانتے ہو تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سنتے تو کہکے لگاتے اور کہتے ہوئے گزر جاتے، میاں تم ایک مدت سے ہمیں عذاب کہہ کر ڈرا رہے ہو، کہاں ہے وہ تمہارے رب کا عذاب؟ ہم ہرگز یہ سن کر تنگ آ گئے ہیں۔ اگر ہمارے معبودوں کے علاوہ تمہارا رب ہے تو اس سے کہہ دو کہ وہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کا یہ تکبر اور غرور دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، اے اللہ، میں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا، اب میں تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ہے جو ان سے بدلہ لے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اگر یہ میرے عذاب کا مزہ چکھنا ہی چاہتے ہیں تو یہی صحیح ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے لکڑیاں کاٹ کر زمین پر کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب کافر ادھر سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، یہ کیسے لوگ ہیں جو زمین پر کشتی بنا رہے ہیں، کبھی زمین پر بھی کشتی تیری ہے؟ کچھ مدت کے بعد کشتی تیار ہوگی۔ ایک دن اللہ نے حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کو جو
تم پر ایمان لے آئے ہیں، اس کشتی میں سوار کر لو، ان کے علاوہ ایک ایک جوڑا جانوروں کا بھی کشتی میں رکھ لو، اب ہم انہیں غرور اور سرکشی کا مزہ چکھائیں گے۔ کافر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی اس کارروائی کو دیکھ کر ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ جب ایمان لانے والے لوگ اور جانور کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ کے حکم سے زمین پھٹ گئی اور اس میں سے پانی کی دھارے پھوٹ پڑے۔ اس کے ساتھ ہی آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور زبردست بارش ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں زمین جل تھل ہو گئی اور کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ کافر اور نافرمان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ معمولی بارش ہے جسے عام طور پر ہوتی ہے اور زمین سے پانی نکل آنا بھی ان کے نزدیک کوئی بڑا واقعہ نہ تھا، لیکن ان کا یہ خیال خام ثابت ہوا۔ بارش تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی اور زمین میں سے برابر پانی ابل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ کسی اونچی جگہ یا پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لیں گے۔ پانی بڑھتا رہا اور کشتی اوپر اٹھتی گئی۔ یکایک حضرت نوح کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی جو پانی سے گزر کر ایک پہاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے اس کو پکارا اور فرمایا، بیٹا آ جاؤ، اب تو اللہ پر ایمان لے آؤ۔ بیٹے نے جواب دیا، میں اس پہاڑی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو نہ بچا سکے گا۔ یکایک پانی کا ایک ریلا آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کر بہت دور لے گیا اور وہ غرق ہو گیا۔ آخر بیٹا تھا۔ باپ کی محبت جوش میں آئی اور اللہ سے شکایت کی، اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو اس عذاب سے بچا لوں گا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو غرق کر دیا۔ اللہ کو ان کی یہ شکایت پسند نہ آئی اور جواب دیا، اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال برے تھے اور تو نے بلا سوچے سمجھے یہ سفارش کی ہے۔ انسان اور شیطان میں یہی بڑا فرق ہے۔ شیطان میں تکبر اور غرور ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اس پر وہ پچھتایا، لیکن جب اپنی غلطی پر قائم اور ڈٹا رہا، اللہ نے انسان میں یہ خوبی رکھی ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ اس غلطی کو محسوس کرنے لگتا ہے اور پشیمان ہو کر خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے تو اللہ بھی رحیم اور کریم ہے، اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ کے اس عطاب کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لی اور اللہ نے ان کی معذرت قبول کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن پاک کے مطابق 3 مرتبہ خدا سے عذاب کی دعا کی اور ان دعاؤں میں یہی کہا گیا، اے اللہ، اس زمین پر بسنے والے کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، ان ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ اضافہ نہ کر، ان لوگوں کو بخش دے جو مومن ہو کر تیرے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کے اس طوفان میں تیرتی ہوئی کوہ جودی پر آ کر ٹھہر گئی۔ اب یہ پہاڑ ترکیہ کے شمال میں کوہ اردوار کے نام سے مشہور ہے۔ نہیں تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہمیں یہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی اور کچھ عرصے پہلے یہاں سے کشتی کے کچھ حصے بھی ملے تھے۔ اس طوفان نوح کے متعلق تو اب سائنسدانوں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ ان پہاڑی علاقوں میں ایسے جانوروں کی ہڈیاں ملی ہیں جو پانی کے بغیر 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ قیاس ہے کہ یہ سمندری جانور اس طوفان میں تیر کر یہاں آ گئے تھے اور پانی اترنے کے بعد پہاڑوں میں رہ گئے تھے۔ اس طوفان میں تمام کافر غرق ہو گئے تھے، صرف وہی مومن زندہ بچے جو اس کشتی میں سوار تھے اور انہوں سے اثر نو آدم کی اولاد چلی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ موجودہ اقوام عالم حضرت نوح کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس سے پیدا ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔